آپ نے اکثر سیاستدانوں کو ٹی وی مذاکروں میں یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہمارے خلاف کچھ کیا گیا تو ہم بھی پنڈورا باکس کھول دیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر یہ پنڈورا باکس ہوتا کیا ہے؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو راز میں خوش آمدید۔ ہم بچپن سے ایسی کہانیاں سنتے آئے ہیں جن میں کسی کردار کو کوئی الماری، باکس، تابوت، ڈبیا یا ایسی ہی کوئی چیز دی جاتی ہے اور وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ اسے کبھی کھول کر نہیں دیکھے گا، مگر وہ کردار اس شخص کی بات نہیں سنتا اور تجسس کے زیر اثر آ کر اس چیز کو کھول دیتا ہے۔ ایسے ہی قدیم یونان کی ایک عورت کو باکس تحفے میں دیا جاتا ہے اور وہ بھی تحفہ دینے والے کی نصیحت پر کان نہیں دھرتی۔ اس عورت کا نام پینڈورا تھا۔ پینڈورا اور اس کو تحفے میں دیے گئے باکس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ قدیم یونان میں دو بھائی تھے جن کے نام ایپیمیتھیوس اور پرومیتھیوس تھے۔ انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس وقت کے سب سے بڑے دیوتا زیوس کو ناراض کر دیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ کسی انسان نے زیوس نامی دیوتا کو ناراض کیا تھا۔ اس سے قبل بھی ناراض کیے جانے پر سزا کے طور پر زیوس نے انسانوں کی آگ جلانے کی صلاحیت سلب کر لی تھی۔ اس بار بھی زیوس نے دونوں بھائیوں کو آگ سے محروم کر دیا۔ پرومیتھیوس بہت چالاک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لیمنوس کے جزیرے پر ہیفاسٹوس نامی لوہار رہتا ہے جس کی لوہا گرم کرنے والی بٹی میں ہمیشہ آگ موجود رہتی ہے۔ پرومیتھیوس نے لیمنوس جزیرے تک کا سفر کیا اور لوہار کی بٹی سے آگ چرا کر لے گیا۔ اس پر زیوس اور بھی غصے میں آ گیا اور اس نے دونوں بھائیوں کو مزید سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑے دیوتا زیوس نے مٹی کی ایک عورت بنائی۔ یہ مجسمہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ چنانچہ اسے دیکھنے کے بعد یونان کے دوسرے دیوتاؤں نے اس مجسمے کو اپنی اپنی طاقت کے مطابق خوبیاں اور تحائف عطا کیے۔ سب سے پہلی دیوی اتھینا نے اس مجسمے میں زندگی پھونکی اور اسے چاندی کی ایک خوبصورت پوشاک پہنائی اور خوبصورت زیورات سے آراستہ کیا اور عورتوں کے ہنر سکھائے۔ ایک اور دیوتا کرائٹی نے اسے دلوں کو متاثر کرنے کی قوت عطا کی اور دیوتا اپولن نے اسے خوبصورت آواز اور گیت گانے سکھائے، اور دیوتا ہرمیز نے پنڈورا کو خوش کلامی، عیاری، مکاری، چالاکی، خوش آمد اور بے خوفی کے تحفے دیے، اور باقی دیوتاؤں نے بھی اسے اپنی اپنی طاقت میں سے قیمتی تحائف عطا کیے۔ زیوس نے اس عورت کا نام پینڈورا رکھ دیا اور اسے تحفے کے طور پر ایپیمیتھیوس کے پاس بھیج دیا۔ پرومیتھیوس نے ایپیمیتھیوس کو منع بھی کیا کہ وہ دیوتاؤں کی طرف سے آنے والا کوئی تحفہ قبول نہ کرے، مگر ایپیمیتھیوس اس عورت کی خوبصورتی سے مغلوب ہو گیا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ زیوس خوش ہوا کہ اس کی چال کام کر گئی تھی۔ اس نے پنڈورا کو شادی کے تحفے کے طور پر ایک خوبصورت باکس دیا، مگر اس نے ایک بہت اہم شرط بھی عائد کر دی کہ پنڈورا کبھی اس باکس کو نہیں کھولے گی۔ پنڈورا بہت زیادہ متجسد تھی کہ اس باکس کے اندر کیا ہے، لیکن اس نے زیوس سے اسے نہ کھولنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ پنڈورا کچھ عرصے تک یہی سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ آخر اس باکس میں کیا ہے اور زیوس نے اسے یہ تحفہ دیا ہی کیوں ہے اگر اسے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ بالآخر وہ اپنے تجسس کے آگے ہار گئی اور اس نے باکس کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ بس یہی وہ چیز تھی جو زیوس چاہتا تھا۔ ایک دن جب ایپیمیتھیوس گھر سے باہر تھا، پینڈورا نے وہ باکس کھول دیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ زیوس نے اس میں بدی یعنی برائی کی تمام طاقتیں بند کر رکھی تھیں، جو باکس کھلتے ہی باہر آ گئیں اور انہوں نے پینڈورا کو بری طرح زخمی کر دیا۔ خوف اور تکلیف سے پینڈورا کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کی آواز سن کر ایپیمیتھیوس دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پینڈورا کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ پینڈورا نے خوف کے باعث باکس کا ڈھکن فوراً بند کر دیا تھا۔ باکس کے اندر سے ابھی ایک آواز آ رہی تھی،
جو کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی باہر نکالو۔ ایپیمیتھیوس نے جب دیکھا کہ اتنی تمام بدی کی طاقتیں آزاد ہو چکی ہیں تو اس نے سوچا کہ اس آخری کو بھی آزاد کر دینا چاہیے، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ لہٰذا اس نے باکس کا ڈھکن دوبارہ اٹھا دیا۔ اس بار باکس سے امید کی طاقت نکلی۔ امید کی طاقت نے نکلتے ہی پینڈورا اور ایپیمیتھیوس کے تمام زخم ٹھیک ہونے اور تکلیف رفع ہونے کی امید دلا دی، جس سے پینڈورا کو سکون مل گیا اور اس نے چیخنا بند کر دیا۔ دنیا کے ہر خطے کی تہذیب میں ان کی اپنی دیو ملائی کہانیاں ہیں، جیسے عربوں کی دیو ملائی کہانیوں میں الف لیلہ، علی بابا 40 چور اور حاتم طائی وغیرہ آپ نے بچپن میں ضرور پڑھی یا سنی ہوں گی۔ اسی طرح پینڈورا قدیم یونان کی دیو ملائی کہانیوں کا ایک شیطانی کردار ہے، جسے یونانی دیو ملائی کہانیوں میں پہلی انسان خاتون مانا جاتا ہے، جس کا ذکر ہیسائیڈ نے 560 سے 612 میں اپنی نظم میں کیا۔ نشاط ثانیہ کے دور میں یہ قصہ مشہور ہوا تھا۔ ناقابل برداشت مصائب کے معاملات کے سلسلے میں اب اصطلاح پینڈورا باکس ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔